السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اپیل کرتا ہوں سب سے پہلے کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک چینل سے جڑے نہیں ہیں، وہ چینل سے جڑنے کے لیے نیچے سبسکرائب لکھا ہوگا لال کلر میں، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئیں گے، جس میں پہلا آل کا آپشن رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز یہ اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیے چینل ایک پرائیویٹ چینل ہے، اور چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں دوستو کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ہر ہفتے 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مالی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے۔ پلیز اپنی طاقت کے اعتبار سے چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ کریں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے بے باک چینل باقی رہے تو پھر آپ ہر ہفتے اپنی طاقت کے اعتبار سے مالی مدد ضرور کریں۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ لاک ڈاؤن بڑھانے کو لے کر اب مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ جناب پرکاش امبیڈکر صاحب نے سیدھا طنز کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے کو یہ کہا کہ ادھو خدا بننے کی کوشش نہ کرو، لوگ کورونا سے نہیں بے روزگاری سے مر جائیں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ 1 اگست کے بعد جمناشیم اور ہوٹلز مشروط طور پر کھلنے کے امکانات ہیں، مگر ممبئی میں سینما گھروں اور ملٹی پلیکس بدستور بند رہیں گے۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا نے بھی ادھو ٹھاکرے پر طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اوہ چکے ہیں، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے منترالیہ جانا ہے۔ وہیں دوسری جانب ممبئی اور ریاست کے تمام بڑے شہروں کے بیوپاریوں نے بھی لاک ڈاؤن میں توسیع نہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پر نہ صرف دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے بلکہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں توسیع کی گئی تو وہ سڑکوں پر اتر کر سرکار کے خلاف آندولن شروع کر دے گے۔ اسی مخالفت کے درمیان شام یہ خبر اس وقت سرخیوں میں آ گئی جب وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ٹیلی ویژن کے نیوز چینلوں پر یہ خبر ٹیلی کاسٹ ہوئی کہ ملک کے تمام سینما گھر اور ملٹی پلیکس جو کہ پچھلے 4 مہینوں سے کورونا کی وجہ سے بند تھے، اب وہ 1 اگست کو کھل سکتے ہیں۔ وہیں پر ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن کے 5 ماہ کے دوران آن لائن ٹھگی اور چوری یعنی سائبر کرائم میں تیزی سے بڑھوتری ہوئی ہے۔ ہزاروں شکایتیں پولیس اسٹیشن میں درج ہوئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک امام صاحب کا فون آیا تھا بلڈانہ ضلع سے کہ مفتی صاحب میرے بھی 12,000 روپیے آن لائن نکال لیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ گزشتہ کل ہمارے ملک کے پیارے پیارے وزیر اعظم جو کسی کے من کی بات نہ سنتے ہوئے اپنے من کی بات لگاتار سناتے ہیں، تو گزشتہ کل انہوں نے من کی بات پروگرام میں صاف طور سے کہا کہ کورونا کا خطرہ کم نہیں ہوا ہے، ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کووڈ-19 کورونا کی وبا تیزی سے پھیلنے کے درمیان ملک کے عوام کو آگاہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ماسک مسلسل پہنیں، ذرا بھی کوتاہی نہ برتیں، کورونا کا خطرہ کم نہیں ہوا ہے، ذرا بھی کوتاہی نہ برتیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ بیان آتے ہی سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹ کرنے لگے ہیں کہ کیا کورونا 1 اگست تک کے ہی خطرہ رہے گا؟ باقی 1 اگست جیسے ہی بقرعید ہو گئی، مسلمانوں کا تہوار ہو گیا تو پھر کورونا شاید ختم ہو جائے گا، اس لیے 5 اگست کو آپ خود سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ایودھیا میں جمع ہو گئے۔ تو لوگ بھی کہنے لگے کہ مودی جی کورونا ختم نہیں ہوا ہے، ایودھیا نہ جائیں، لوگوں میں کورونا نہ پھیلائیں۔ ناظرین، حال تو یہ ہے کہ کورونا ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہے کہ دلی سے خبر آئی ہے کہ دلی میں کورونا کے درمیان ڈینگو، ملیریا اور چکن گنیا کا پھیلاؤ ہو گیا ہے۔ تقریباً 73 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے۔
ناظرین، اس وقت تلنگانہ کے تاریخی شہر حیدرآباد کی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حیدرآباد میں جو بہت ہی قدیم تاریخی مسجد ہے مکہ مسجد، چار مینار کے بغل ہی میں، بازو ہی میں، جی ہاں، مکہ مسجد میں بھی عید کے موقع پر نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ حیدرآباد کی مسجد لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بھی کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر حیدرآباد کی مسجد بند رکھی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر عام لوگوں کو اس سال مکہ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسجد میں تقریباً 10,000 لوگوں کی بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ کورونا وائرس کی وبا پھیلنے سے پہلے 3,000-5,000 لوگ جمعہ اور خصوصی نمازوں کے وقت اس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ مسجد کی گنجائش سے زیادہ تعداد بھی مسجد میں نماز ادا کرتی رہی ہے، لیکن اب عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، ایسے ہی حیدرآباد کی ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حیدرآباد کے میئر رام موہن وہ بھی کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ جی ہاں، کورونا کو لے کر ہی بات کر دوں کہ کورونا سے مثبت پائے جانے کے بعد ایک مہیلا نے آتما ہتیا کر لیا۔ یہ بھی حیدرآباد کی ہی خبر ہے۔ یہ واقعہ ضلع ورنگل اربن میں پیش آیا۔ ضلع کے حسن پورتی میں اس 50 سالہ خاتون نے حسن پورتی کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں اپنی کورونا کی جانچ کروائی۔ مثبت پائے جانے پر طبی اہلکاروں نے اس کو کورونا کٹ حوالے کیا اور مشورہ دیا کہ وہ گھر میں ہی الگ لگ رہے۔ تاہم گھر جانے کے دوران راستے میں ہی اس نے کیڑے مار دوا پی لی اور سڑک پر ہی گر پڑی۔ کورونا کے خوف سے کوئی بھی اس خاتون کے پاس نہیں گیا۔ اطلاع ملتے ہی 108 ایمبولینس کے اہلکاروں نے اس کے ارکان خاندان کے ساتھ مل کر اس کو ورنگل کے MGM اسپتال میں منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت لوگ کورونا سے جو ڈر اور خوف ہے اس کی وجہ سے آتما ہتیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ پھر ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ کورونا کا علاج ہو رہا ہے، اللہ صحت دے رہا ہے۔ پلیز آپ کورونا سے ڈر اور خوف کھا کر اپنے آپ کو آتما ہتیا خودکشی کے ذریعے ختم نہ کریں۔ آئیے ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر اور میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، جو کئی بے قصوروں کے قتل کا اور بمباری کا الزام اس پرگیا سنگھ ٹھاکر پر ہے، اور بدقسمتی سے یہ کہ BJP ایسے لوگوں کو چن کر ٹکٹ دے کر ممبر پارلیمنٹ بھی بناتی ہے۔ خیر، اس وقت ان کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ پوری دنیا اس وقت کورونا کا ویکسین تلاش کر رہی ہے، تو اسی وقت میں پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کورونا کا ایک ویکسین بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ کورونا کو بھگانے کے لیے ہنومان چالیسا پڑھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی پرگیا سنگھ ٹھاکر نے یہ بھی کہا کہ رام مندر کے بھومی پوجن کے دن یعنی 5 اگست کے دن دیوالی کے طور پر پورے ملک میں منایا جائے گا۔ اور مشورہ دیتے ہوئے کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دن میں کم از کم 5 بار ہنومان چالیسا پڑھیں۔ اس طرح ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 25 جولائی سے 5 اگست تک اپنے گھر پر دن میں 5 بار ہنومان چالیسا پڑھیں، اور یہ بھی کہا کہ 5 اگست کو لیمپ جلا کر اور گھر میں یوں سمجھیے کہ لارڈ رام کو آرتی پیش کر کے اس رسم کو اختتام پذیر کریں۔ ناظرین، جس طریقے سے ریاست مہاراشٹر کی گورنمنٹ نے جو قربانی کے تعلق سے جو کنفیوژن والا GR جاری کیا، اس کا نتیجہ سامنے آنے لگا ہے کہ باقاعدہ بکروں کی بھی گاڑی کو پولیس والوں نے روکا اور کافی پریشان کیا۔ آخر معاملہ سابق ریاستی وزیر عارف نسیم خان تک پہنچا۔ عارف نسیم خان صاحب نے بروقت کوشش کی، پولیس نے قربانی کے جانوروں کو پھر چھوڑ دیا۔ نیو ممبئی بکروں سے بھرے ٹرک کو روک کر ہراساں کرنے کی، پریشان کرنے کی ابتدا ہو چکی ہے، کیونکہ جو ریاست مہاراشٹر نے جو GR جاری کیا ہے اس میں کنفیوژن ہے کہ بکروں کے ٹرک کو روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا۔ تو پولیس نے اپنی شرارت شروع کر دی ہے، اور پولیس کے ذریعے سے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ بکروں کو روکے جانے کی کوشش کی گئی، اور پولیس نے قربانی کے بکروں سے بھرے ٹرک کو روک کر تاجروں اور قربانی کرنے والوں کو پریشان کی۔ اس کا یہ پہلا واقعہ آیا۔ آخر سابق ریاستی وزیر عارف نسیم خان کی بروقت کوشش کی وجہ سے
से पुलिस ने कुर्बानी के जानवरों को छोड़ दिया। वहीं पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अब जो जानवरों के रक्षक है, जिनकी नीयतों में खोट है और सिर्फ इसके नाम पर मुसलमानों को तकलीफ देना और परेशान करना है, इसी का एक वाक़या जलगांव ज़िले में भी पेश आया। पारोला के करीब के एक ताजिर को बुरी तरीके से बांध कर पीटा गया। आखिर उस मामले को भी लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब रियासत महाराष्ट्र को भी चाहिए और महाराष्ट्र के हर शहर और हर इलाके के पुलिस को चाहिए कि रास्ते में जो गौरक्षक के नाम पर जो भक्षक खड़े रहते हैं या गलत ताकत का इस्तेमाल करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, तो पुलिस को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइए नाज़रीन, कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है कि जी हाँ, हम 10, 12, 15 साल पहले बयानात में कहते थे कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग फिर अपनी असल जड़ी बूटियों की तरफ और कुदरती इलाज की तरफ लौटेंगे, लेकिन कोरोना ने ये काम कर दिया। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि रियासत महाराष्ट्र की खबर है कि हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की दवाएँ खरीदेगी। जी हाँ, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हुकूमत महाराष्ट्र अब खुसूसी तवज्जो दे रही है और रियासती महकमा सेहत नेशनल हेल्थ मिशन की जानिब से गुज़िश्ता 24 जुलाई को कमिश्नर अनूप कुमार ने एक सर्कुलर हुक्मनामा जारी करके रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स, जिला परिषद के चीफ ऑफिसर्स, जिला हेल्थ ऑफिसर, DHO, सरकारी अस्पतालों के तमाम सिविल सर्जन्स को कहा गया है कि वो आयुष टास्क फोर्स बराए कोविड-19 की तजवीज़ करदा दवाएं खरीदें, जिसमें बाकायदा यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की दवाएं खरीदने के आदेश दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता कल गुजरात से भी वलसाड़ से नईम संजानवाला से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी जब एक मरीज़ कोरोना का पाया गया तो बाकायदा हमें हुकूमत की जानिब से काढ़े वगैरह दिए गए, यानी वापस दुनिया अपनी असल जड़ी बूटियों की तरफ लौटती हुई नज़र आ रही है और लगता है कि कोरोना ने लौटाया है। नाज़रीन, जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और फेसबुक पर किसी की भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, फेसबुक पर गैर मुल्की फॉरेनर लड़की बनकर ठगने का काम चालू था। पुलिस भी हैरान, आखिर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैर मुल्की गिरोह का पर्दाफाश किया, भांडा फोड़ा, जिसके अराकीन फेसबुक पर गैर मुल्की लड़की बनकर लड़कों को फंसाते थे और फिर कीमती तोहफे भेजने की बात कहकर पैसे भी ऐंठते थे। पुलिस ने इस गिरोह के शिकार हुए एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक खातून समेत 5 नाइजीरियाई और 2 हिंदुस्तानी नौजवानों को गिरफ्तार किया है। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर हसीन तरीन लड़कियों का फोटो लगाया जाता है। जी हाँ, और फिर हमारे जो नौजवान हैं वो उस फोटो को देखकर बाकायदा फ्रेंड रिक्वेस्ट इधर से भी जाती है, उधर से भी आती है और फिर इस तरीके के ठगने का मामला सामने आता है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने फिर है कि जिस तरीके से कोरोना फैलते हुए देखकर भी भाजपा ने घटिया हरकत की थी और मध्य प्रदेश में हुकूमत गिराने का काम किया था, ऐसे ही राजस्थान में कर रही थी, फिर अब यही मामला महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रही थी। तो अब इस वक्त महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने साफ तौर से ये कहा, पहले 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताया था कि उन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे ने कि मेरी हुकूमत गिरा कर तो दिखाएं, तो ये एक बात कही थी। और अब गुज़िश्ता कल उन्होंने एक बात ये कही कि महाविकास आघाड़ी, जो महाराष्ट्र में 3 पार्टियां मिलकर सरकार है, तो उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथों में है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये 3 व्हीलर गाड़ी महाविकास आघाड़ी सरकार की गरीब गाड़ी है जिसमें पीछे 2 अफराद बैठे हैं और अपोजिशन ने महाविकास आघाड़ी की इस गाड़ी को गिराने की कोशिश की है, मगर शायद ये लोग नहीं जानते कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग और व्हील मेरे हाथ में है। उद्धव ने मजीद ये कहा कि अगरचे हमारी 3 व्हीलर सरकार है और जब तक इस गाड़ी की स्टीयरिंग मेरे हाथों में है इसे कोई गिरा नहीं सकता। आइए नाज़रीन, बात करते हैं प्यारे मुल्क की कोरोना अपडेट को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप और हम जानते हैं कि कोरोना बड़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है। अब 13 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और मरीजों की तादाद अब डेली की 50,000 तक पहुंच रही है। मेघालय की रिपोर्ट इस वक्त मेरी निगाहों के सामने कि मेघालय में कोरोना के 23 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत मेघालय में अब एक्टिव केसेस की तादाद 555 है। डायरेक्टर
हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर ने बताया कि सुबह 11 बजे तक, गुज़िश्ता कल सुबह 11 बजे तक कोरोना के मजीद 23 नए मामलों की इत्तला मिली है, जिनमें से 2 मुसल्ला अफवाज के एहलकार और 7 मशरकी खासी हिल्स और 8 रिभवी, 5 मुसल्ला अफवाज और 3 शहरी। इस तरीके से 23 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर झारखंड से हमारे रिपोर्टर हारून रशीद नदवी ने झारखंड की रिपोर्ट भेजी है कोरोना की, कि कोरोना मुतासरीन की तादाद झारखंड में 7,898 के करीब है और वहीं पर ठीक होने वालों की तादाद 3,521 है और कोरोना से मरने वालों की तादाद झारखंड में अब तक 97 है। और जहां तक बात करूं रियासत महाराष्ट्र के थाने की, थाना में भी काफ़ी कोरोना का मर्ज बढ़ रहा है। तो थाने में यूँ समझिए कि 286 नए मरीज 24 घंटों में सामने आए हैं और 506 सेहतयाब हुए हैं और 5,571 जेर इलाज है और 571 की मौत हुई है। वहीं पर न्यू मुंबई की अपडेट यह है कि कोरोना मर्ज से गुज़िश्ता कल 388 अफराद नए सामने आए हैं और 4400 न्यू मुंबई में जेर इलाज है और 8,830 सेहतयाब होकर घर लौटे हैं और 388 की अब तक मौत हुई है। वहीं पर रियासती जम्मू कश्मीर के मुत्तहदा मजलिस उलमा ने अपील की है, वहां पर लोगों से अपील की है जो लोग कोरोना से सेहतयाब होकर घर गए हैं, उन लोगों से मजलिस मुत्तहदा उलमा ने यह अपील की है कि रब की रज़ा की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना प्लाज़्मा अतिया करें। जम्मू कश्मीर में दर्जनों मजहबी, समाजी और तालीमी तंजीमों पर मुश्तमिल इत्तेहाद मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर जाने वाले अफराद से अपील की है कि वो इस वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर रज़ाकाराना तौर पर अपना प्लाज़्मा अतिया करके इंसानियत को बचाने का फरीज़ा अंजाम दें।